السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پاکستان کے خارجہ تعلقات چیپٹر 7 کا یہ ٹائٹل ہے، جس میں ہم نے پڑھنا ہے فورن ریلیشنز آف پاکستان۔ وہ کون سے ہیں، کس طرح ہیں اور مقاصد کیا ہیں فورن ریلیشنز کی، پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کیا ہیں، کشمیر کا ارتقاء کیسے ہوا تھا، مسئلہ کیسے بڑھا، یہ پرابلم کیسے بڑھی، اور پھر وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کون سے ہیں، کس طرح ہیں، اور سارک ممالک کے ساتھ تعلقات ہمارے کون سے ہیں، پاکستان کا امریکہ، چین، برطانیہ، روس، فرانس، یورپی یونین اور جاپان کے ساتھ موجودہ اور ہسٹوریکلی تعلقات کیا ہیں۔ یہ سب اور بہت کچھ آج کے اس لیکچر میں آپ سننے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فورن ریلیشنز کی پاکستان کے جو خارجہ تعلقات میں خارجہ پالیسی جو ہے نا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ خارجہ پالیسی، خارجہ مینز بیرون، پالیسی آپ جانتے ہو کہ پالیسی کیا ہوتی ہے، ایک خاص نظم و ضبط کہہ لیں، ایک خاص قانون کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ریاست جب دوسری ریاست کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہے، اس تعلقات میں کچھ مقاصد رکھے جاتے ہیں دونوں طرف سے، کچھ نظریات رکھے جاتے ہیں، اور جب کچھ مقاصد اور کچھ نظریات رکھے جاتے ہیں اور دونوں طرف سے وہ نظریات اور مقاصد پہ ایگری ہو جاتے ہیں، کوئی پرابلمز کریٹ نہیں کرتے، دونوں طرف سے وہ ریاستیں اپنے مقاصد کو تسلیم کر لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ جو ملک ہے یہ آزاد ہے اور اس کی آزادی کو ہم نے خراب نہیں کرنا، اور اس کا جو نظریہ ہے وہ ہمارے نظریے سے ملتا جلتا ہے، تو یہ اوکے ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں خارجہ پالیسی میں لازمی دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو خارجہ پالیسی کسی دوسرے ممالک سے تعلقات قائم کرنے کا نام ہے، اور اس ممالک سے جب تعلقات ہم قائم کر لیتے ہیں تو ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ بھی کرتے ہیں، جس سے ایک ملک دوسرے ملک سے اچھی ارننگ ہو جاتی ہے، اچھا کما لیتے ہیں، دونوں ممالک کو پروفٹ ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خارجہ پالیسی ہے۔ لیکن خارجہ پالیسی ایکچولی کہاں سے سٹارٹ ہوئی، یہ کویشچن آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے۔ کب سٹارٹ ہوئی تھی، اور کون سا ایسا ملک تھا جس نے ہمیں سب سے پہلے تسلیم کیا ایز اے فری کنٹری، اور اس کے بعد کون سا غیر مسلم کنٹری تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں تسلیم کیا، ہمیں ایز اے کنٹری تسلیم کیا، اور پھر وہ کون سا ملک ہے جس میں سب سے پہلے ہمارے پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ یہ بھی ایک کویشچن ہے خارجہ پالیسی میں، کیونکہ جب خارجہ پالیسی بنتی ہے تو ایک کنٹری دوسرے کو ایز اے فری کنٹری ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ جیسے اب متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو ایک کنٹری تسلیم کر لیا، ایک ملک تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ خارجہ پالیسی ان کے درمیان طے پا گئی، اسی لیے وہ اس کنٹری کو تسلیم کر لیا گیا۔ تو اسی طریقے سے پاکستان کو بھی تسلیم کر لیا گیا تھا، ہر طرح کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے۔ تو سب سے پہلے جس ملک نے ہمیں تسلیم کیا تھا ایز اے فری کنٹری، وہ ہمارا اسلامی بھائی ہے، وہ ایران ہے۔ اور پھر وہ غیر مسلم کنٹری جس نے ہمیں سب سے پہلے تسلیم کیا وہ امریکہ ہے، اور وہ ملک جس میں ہمارا سب سے پہلے پاکستانی جھنڈا لہرایا وہ فرانس تھا۔ اب کچھ اور اہم چیزیں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرکی بھی وہ ملک تھا جس نے پاکستان کو 14 اگست کو، اور اسی طریقے سے سعودی عرب نے، یونائٹڈ کنگڈم نے، انہوں نے بھی ہمیں 14 اگست کو ہی ایز اے فری کنٹری تسلیم کر لیا۔ پھر اسی طرح اردن نے 15 اگست کو، متحدہ عرب جمہوریہ نے بھی 15 اگست، اور اسی طریقے سے کینیڈا، میکسیکو، انہوں نے بھی ہمیں 15 اور 16 اگست کو تسلیم کر لیا۔ اور سب سے بڑی اہم چیز، کیونکہ ہم ایز اے اسلامی کنٹری، اسلام کے نظریے پر ہماری ایگزسٹنس، وجودیت ہمارے سامنے آئی دنیا کے سامنے، تو ہم ایک اسلامی کنٹری، دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا۔ تو یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہمیں یہ نظر آئی کہ 16 اگست کو ویٹیکن سٹی نے بھی ہمیں تسلیم کر لیا، اور ویٹیکن سٹی وہ واحد آپ کہہ سکتے ہیں ملک ہے، دنیا میں سب سے چھوٹا ملک ہے، جس میں تقریباً 870 کے قریب لوگ رہ رہے ہیں، 870 کے قریب لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، اور یہ کرسچینٹی کا ہب ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس نے ہمیں 16 اگست کو تسلیم کر لیا. پھر اسی طرح سوویت یونین نے بھی ہمیں 16 اگست کو تسلیم کر لیا، جاپان نے 17 کو. تو یہ اہم چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ اچھی طریقے سے بتا دی ہیں. اور ہاں، چائنا، یہ ایک کویشچن ہے کہ چائنا نے ہمیں کب تسلیم کر لیا. وہ چائنا نے 17 اگست کو ہمیں تسلیم کیا تھا.